نے شریعت کو بچانے کے لیے جو قربان کیا ہے، تو اتنا پانی بھی نہیں ہے کہ ان کے وارث اپنے عزیزوں کو یاد کر کے فاتحہ دلا سکیں۔ دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے۔ ایک بچی تھی جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، آج بابا کی شہادت کے بعد 12 محرم کو اس کی کیفیت یہ ہے کہ پورا رخسار زخمی ہے، کانوں سے اس بچی کے تازہ لہو ٹپک رہا ہے، دامن اس کا جلا ہوا ہے، کئی راتوں کی جاگی ہوئی ہے، اور رو رو کے کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ شمر نے تماچے مارے اس بی بی کو۔ دنیا والوں پوچھتے ہونا کہ کب تک روگے، کب تک یہ نوح و ماتم کا سلسلہ رہے گا۔ حالانکہ میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، دل سے دعائیں ہیں کہ معصومہ انہیں صحت و سلامتی عطا کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ زائرین سلامت رہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ زائروں کے استقبال کے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے انہوں نے۔ آپ آج 12 محرم گوپال پور کے اس عزا میں پرسے کے لیے آتے ہیں تو یہ اکثر و بیشتر میں نے انہیں باتیں کرتے سنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ زائر آئیں گے، محرم کرنے آئے تھے۔ بہت سے ایسے ہوں گے جو واپس لوٹ کے جا رہے ہوں گے وطن چھوڑ کر کے۔ خیال رکھنا، جیسے ہی آپ گوپال پور میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے سبیل ملتی ہے آپ کو، پانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہمان آ رہے ہیں تو استقبال ہو۔ کربلا کیسی مہمان نوازی ہوئی ہے، زہرا کا لال میدان مقتل میں پہنچا ہے تو کیا کچھ مہمان نوازی کی گئی ہے۔ ارے کم سے کم ایک بچی تھی، اسے رو لینے دیتے۔ ایک بہن تھی بھائی کے لاشے پہ کھڑی کہہ رہی تھی، ایک بیٹا تھا باپ کے لاشے پہ کھڑا کہہ رہا تھا بابا سجاد ہے، بابا کفن نہ دے سکا، بابا تمہاری میت نہ اٹھا سکا، بابا تمہارا لاشا نہ اٹھا سکا۔ رونے والوں کیا کچھ نہیں کیا، لینوں نے ستایا اور اڑایا ہے۔ مالک آپ سب کو حیات دے، صحت عطا کرے۔ محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت چاروں طرف سے یہ پیک کیا گیا ہے بارش کے پیش نظر کہ بارش ہو تو زائرین کو زحمت نہ ہو، اور آپ محسوس کر رہے ہوں کہ حالانکہ جگہ جگہ یہ کولر اور یہ فین، یہ پنکھے لگائے گئے ہیں تاکہ کم سے کم ہوا کا گزر ہو۔ شاید آپ کو یاد نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہوا کا گزر ہو، ہوا کا گزر ہو۔ ابھی چند لمحوں کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ آپ اپنے گھر چلے جائیں گے، اپنی مرضی سے آرام کر لیں گے، مگر حسین کی دکھیا بیٹی زندان شام میں اسیر کرتی جائے گی، جہاں نہ ہوا کا گزر ہوگا نہ روشنی کا گزر ہوگا۔ وہ رو رو کے کہہ رہی ہوگی بابا آپ نے جام شہادت نوش کی، سکینہ زندان شام میں قید کر دی گئی۔ نہیں، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، ایسے پرسہ پیش کیجئے جو پرسہ پیش کرنے کا حق ہے۔ آج ایک کا فاتحہ نہیں ہے، ایک کا ہوتا تو کچھ نہ کہتا، آج اکبر کا بھی فاتحہ ہے، آج قاسم کا بھی ہے، اونا محمد کا بھی ہے، عباس غازی کا بھی ہے، اولاد عقیل کا بھی ہے، عزیزوں اولاد علی کا بھی ہے، اللہ اکبر اولاد مسلم کا بھی ہے، انصار کا بھی ہے، اصحاب کا بھی ہے۔ اے زینب بی بی کیا کرو گی؟ آواز دیکھی، میں سجاد سے کہہ رہی ہوں سجاد چہرہ زرد ہو رہا ہے، میرے لال سنبھالو اپنے آپ کو۔ تو بھی اماں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ کا جنازہ بے کفن پڑا ہو؟ تو بھی اماں میں سجاد ہوں، بابا کا لاشا بے کفن پڑا ہے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں یہی گریے کا حق ہے۔ کیا کوئی مصائب پڑھے گا؟ کیا کوئی مصائب پڑھ سکتا ہے؟ کیا گزر گئی وہ تو زینب شہزادی کے 3 نانا، وہ ظلم پچھتائے گا نہیں، یہ مصائب ہے۔ نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو زینب سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ نانا قدم قدم پر رلایا اور ستایا گیا ہے۔ نانا بچ گئی شریعت، نانا بچ گیا دین، مگر اے نانا زینب آئی ہے، نواسی سے ملاقات نہ کرو گے؟ اے نانا زینب کو بازاروں میں لے جایا گیا، نانا میں بے ردا تھی، نانا کچھ مناظر ایسے ہیں جسے زینب بھول نہ پائے گی۔ نانا ان مناظر میں ایک منظر تو یہ ہے،
کہ نانا چند قدم کے فاصلے پر ہمارے شہیدوں کے سر سامنے ہوا کرتے تھے. نینا نانا کیا کروں، لیلا کے سامنے اس کے بیٹے کا سر ہوتا تھا، نانا فروا کے سامنے اس کے قاسم کا ہوتا تھا. اے دنیا والوں، یہ مائیں ہیں زندہ رہ گئیں، مگر سلام ہے کربلا کی ماؤں کو جو کربلا بچا لائی. آج یہ عزادار فرش عزا بچھا رہے ہیں. مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. میں نے دیکھا الیاس غیر کا گلا خون میں تیر. میں نے دیکھا الیاس غیر کا گلا خون میں تیر. ارے میں نے عباس کو ریتی پہ تڑپتا ہاں دیکھا. ایک گٹری شہیدی پوست پا لائے اس میں. ایک گٹری شہیدی پوست پا لائے اس میں. ارے میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا ہاں دیکھا. بولی زینب مجھے کر کے خدا خیر کرے. بولی زینب مجھے کر کے خدا خیر کرے. رات کو خواب میں اوریا سر زہرا ہاں دیکھا. گر پڑے سب نبی دام کے ہاتھوں سج گئے. گر پڑے سب نبی
شرم کھائی جاتی ہے۔ سلام اس پر کہ جس کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، سلام اس پر کہ جسے قیدی بنایا گیا، سلام اس پر کہ جسے اونٹ کے پشت پہ جکڑ جکڑ کے باندھا گیا، سلام اس پر کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں، سلام ان پر جو راہوں کی نظر ہوتے رہے، سلام ان پر کہ جن کا حق تھا کہ اپنے وارثوں پہ روئیں مگر رونے نہ دیا گیا۔ عزیزوں، یہ تمہید بتا رہی ہے کہ شاید تابوت آنے والے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ تابوت کا استقبال کیسے کریں گے، لیکن کاش کوئی سجاد غریب سے پوچھے جو 11 محرم کو مقتل میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، آواز دیتے تھے کہ اماں ہمارے وارثوں کی لاشیں بے کفن پڑے۔ میرا دل ہے کہ میں اپنی آقا زادی اور شہزادی سے کہوں بی بی آؤ، فرش ازا بچ گئی، بی بی تمہارے بھیا کے سوگوار آ گئے، بی بی تابوت تیار ہیں، جو کل مقتل میں نہ اٹھ سکے آج ان تابوت کو اپنے کاندھوں پہ لے کے یہ سوگوار پوسا دینے کے لیے آئے۔ آؤ بی بی، جسے تم نے نازوں سے پالا تھا اس اکبر کا تابوت آئے گا۔ آؤ بی بی، تمہارے بھیا غریب حسین کا تابوت آئے گا۔ آؤ بی بی، کہ جس کا تم انتظار کر رہی تھی ترائی پہ سو گیا، اس عباس کا علم آئے گا۔ آؤ بی بی، اون محمد کے جنازے اٹھنے والے ہیں۔ آؤ بی بی، بنی ہاشم کے تابوت اٹھنے والے ہیں۔ آؤ بی بی، یہ سوگوار پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ بس میری گزارش تمام نوجوانوں سے ہے جو دور دراز کھڑے ہیں، سب قریب آ جانا بڑے احترام کے ساتھ، اس لیے کہ جب اکبر کا جنازہ آئے گا تو شاید لیلا دیکھ رہی ہوگی۔ احساس کیجئے گا کہ شاید جب قاسم کا تابوت آئے گا تو فروا نے جسے ناز سے پالا تھا وہ دیکھ رہی ہوگی۔ اے سوگواروں، وہ غریب ماں بھی آئی ہوگی جس کا کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ رباب 2 بچوں کو لے کے آئی تھی، ایک زخموں سے چور ہے، ایک پیاسا نہر کیا جا چکا ہے۔ ہاں آج بڑے مہمان آئے ہوں گے اس بستی میں، اس لیے کہ کربلا والوں کا ماتم ہے۔ آپ یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے، مجھے خبر ہے اب آئندہ سال جو فرش عزا پہ ہوگا، معصومہ ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ادا کرنا تھا۔ دعا دیجیے انتظامیہ کو کہ جنہوں نے آپ کی تسلی کے لیے آپ جی بھر کے رو نہیں سکے، آپ کے اس اہتمام کے لیے تابوت کا اہتمام کیا ہے تاکہ آپ یہاں سے روتے ہوئے کربلا کے مظلوموں کو پرسہ پیش کرنے جائیں۔ میری گزارش، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرنے والا ہوں، یاد رکھنا علماء تشریف فرما ہے، خدا کرے ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے، معبود ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس بستی پہ اپنا رحم و کرم نازل کرے۔ معبود کبھی آپ کو ایسا نہ بنائے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، جو تبرک کے لیے ہاتھ بڑھائے خالق اسے اتنا عطا کر دینا کہ آئندہ سیل پھر نام حسین پہ لٹا سکیں۔ رونے والوں، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ یہ اہتمام کرنے میں کتنی رات سے بچے جاگ رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ بہت صبح آ گیا ہوں، تب بھی دیکھا یہ جاگ رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں۔ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ خالق ان کے اس خلوص کو قائم و دائم رکھے، توفیقات میں اضافہ فرمائے، ایسے خلوص سے عزا کے اہتمام کرتے رہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، اتنی بڑی بستی ہے، علماء موجود ہیں، ساتھ میں شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہونے والے موجود ہیں۔ کبھی غور سے اس عزاداری کو پڑھ بھی لیجئے گا، اس عزا کی تاریخ کو غور سے دیکھیے گا بھی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس عزا کے لیے ہم نے بھی کیا کچھ قیمت نہیں چکائی ہے، اس عزا کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ سوگواروں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، اس واقعے کو نقل کر کے فوراً میں گزارش کروں گا تابوت لائے جانے کی اجازت کے لیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس عزا کے لیے ہم نے پورے سال انتظار کرتے ہیں۔ یہ جو جوان پردیسی ہیں پورے سال اب جا رہے ہیں لوٹ کر کے، پورے سال محنت کریں گے، کمائیں گے، جیسے ہی محرم آئے گا لوٹ کے وطن آ جائیں گے، آ کے کہیں گے غریب الوطن تمہیں سلام، ایسا گئے کہ لوٹ کے آئے نہ پھر حسین، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو نہ آ سکے حسین۔ مدینے کا انتظار رہ گیا، صغرا کا انتظار رہ گیا، صغرا کا بابا لوٹ کے نہیں آیا، صغرا کا بھیا لوٹ کے نہیں آیا۔ لیکن ہاں مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، اس عزاداری کی تاریخ میں
دو عزادار ایسے دکھائی دیے، حالانکہ بہت سی عزاداری کی تاریخ ہے، پورے اپنے اس بستی کے اندر دو ایسے عزادار، ایک بوڑھی ماں اور اس کا ایک جوان بیٹا، اور کوئی بھی نہیں۔ یہ دونوں پورے سال جمع کرتے، کیسے زندگی گزر ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی فلک پہ چاند آ جاتا یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے فرش عزا بچھا لیتے۔ بیٹا نوحہ پڑھتا تو ماں ماتم کرتی، ماں نظر کا اہتمام کرتی تو بیٹا نظر دیتا۔ یہ 10 دن ایسے ہی گزارتے، جیسے 9 محرم آتی تو دونوں ماں بیٹے بیٹھ کے ساتھ میں تعزیہ بناتے، پھر کربلا لے جا کر کے اسے دفن کرتے۔ 1 سال ہوا یہ، 1 سال ہوا یہ، 1 سال ہوا یہ، جوان بیٹا مر گیا، ماں اکیلی رہ گئی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ عزیزوں، اسی اسنا میں محرم کا چاند فلک پہ طلوع ہو گیا۔ بیٹے کو یاد آیا آج بیٹا ہوتا تو ماں کے ساتھ فرش عزا بچھاتا، سبیل لگاتا، نظر دیتا، لیکن ماں نے کہا نہ، میں اپنے بیٹے کا ماتم نہیں کروں گی، میں حسین پہ رہوں گی۔ بیٹے کا غم بھول گئی، آخر کار اس نے اکیلے فرش عزا بچھائی، تنہا اس نے سبیل کا اہتمام کیا، نظر دلائی۔ 2 محرم، 3 محرم، آج حسین کا خیمہ ترائی سے ہٹ گیا، 7 محرم خیموں میں پانی ختم ہو گیا، واہ حسینہ واہ غربتہ کا کہہ کے ماتم کرتی رہی۔ 9 محرم کی رات آ گئی، بے چین ہو کے کہتی ہے کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ عزیزوں، ایک ایک لمحے کو یاد کر کے کہتی ہے اے 9 محرم کی شب گھر آباد ہے زہرا کا، صبح عاشور اجڑ جائے گا، یہ کہہ کے ماتم کرتی رہی۔ لو وہ وقت آ گیا کہ اس بی بی نے اکیلے اپنے ہاتھوں سے تعزیہ تیار کیا، تعزیہ بنایا، تعزیے کو تیار کیا۔ 10 محرم کو بیٹے کے ساتھ دفن کرنے جاتی تھی، لیکن آج بیٹا تو تھا نہیں، یہ کرتی کیا کرتی؟ آخر کار اس نے تعزیہ سر پہ رکھا، کربلا کے لیے روانہ ہوئی دفن کرنے کے لیے، کہ جس راستے سے اسے گزرنا تھا اسی راستے میں اس کے بیٹے کی قبر تھی۔ ہے ماں، مانتا ہے، وہ ماں جو بچوں کی بلائیں لیتی ہے، جو صدقہ اتارتی ہے، بچوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ آج بیٹا نہیں، اس ماں نے اکیلے عزاداری کیا ہے، بیٹے کی قبر راستے میں تھی، چند قدم بڑھی رک گئی، اسے یاد آیا کہ بیٹے کی قبر راستے میں ہے۔ اس نے کہا نہ، میں اپنے بیٹے پہ نہیں روں گی، حسین کا ماتم کروں گی، 10 محرم ہے، میں بیٹے کا ماتم نہیں کروں گی۔ ماں کی ممتا جوش مار رہی تھی، اسی خیال میں ماں نے سوچا چلو چل کے بیٹے سے اتنا تو کہہ دے کہ بیٹا میں نے اس سال اکیلے فرش عزا بچھائی ہے، میرے لال میں نے اکیلے نظر دلائی ہے، میرے لال میں نے یہ تعزیہ بھی خود تیار کیا ہے، کربلا لے جا رہی ہوں دفن کرنے کے لیے، بیٹے سے چل کے بتا تو دوں۔ جیسے ہی بیٹے کی قبر پہ پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک پردہ پوش بی بی قبر پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک پردہ پوش بی بی۔ خیال رکھنا، یہ مت سوچنا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کیا دیکھا؟ ایک پردہ پوش بی بی قبر پہ بیٹھی رو رہی ہے، آواز دیا بی بی میں ماں ہوں، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ ماں خود پہچانتی ہے بیٹے کی قبر کو، میں ماں ہوں، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، بی بی یہ میرا بیٹا ہے۔ بی بی تم کون ہو جو بیٹی قبر پہ رو رہی ہو؟ آخر کار اس بی بی میں تاب ضبط نہ رہا، اس نے آواز دی تم اپنے بیٹے کا غم بھول کر جس غریب حسین پہ رو رہی ہو، میں اسی غریب بیٹے کی غریب ماں زہرا ہوں، تم میرے بیٹے کا ماتم کر رہی ہو۔ اللہ اکبر، رونے والوں یہ عزاداری ہے، عزاداری۔ زہرا ٹوٹی ہوئی پسلیاں لیے ہوئے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے، لیجیے آپ کی آنکھیں فراب بن گئی، اشک بہ رہے ہیں، آمادہ ہو جائیے، ذرا ادھر دیکھیے جنازے آنے والے ہیں، کربلا کے مظلوموں کے جنازے، اللہ اکبر، اولاد ابو طالب کے جنازے، بنی ہاشم کے تابوت آنے والے ہیں، دو رویا کھڑے ہو جائیے تاکہ تابوت درمیان سے گزرتے رہے، آپ سر سینہ پیٹ کے کربلا کے مظلوموں کا ماتم کریں۔ آؤ جوانوں قریب آ جاؤ، بطول کا تاراج چمن ہے، زہرا کا لٹا ہوا گھر ہے، ہاں یہ وہ مہمان ہیں جو کربلا میں 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، بڑی شان کے ساتھ مدینے آئے، لیکن ہاں کیا مہمان نوازی ہوئی ہے، جنہیں رلا رلا کے شہید کر دیا گیا۔ ان کے جنازے اٹھانے والے کا نام غریب حسین ہے، اللہ اکبر، بطول کا تاراج چمن۔ لیجئے اب چند لمحوں میں آپ کے درمیان زیارت کے لیے تابوت لائے جا رہے ہیں، ادب و احترام سے کربلا کے مظلوموں کا ماتم کیجیے گا، پرسے میں کمی نہ ہو۔ مجھے ضروری نہیں ہے کہ مقتل روایت پڑھنی پڑے، آپ کو تابوت کا استقبال کرنا ہے،
ادب و احترام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے جا رہا ہوں. ایک گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے تو دنیا تڑپ جاتی ہے. ایک گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو دنیا تڑپ جاتی ہے. لیکن اللہ اکبر، آپ کے درمیان آج گوپال پور کی سرزمین پر ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 18 نہیں، 21 جنازے آ رہے ہیں. آپ سوچیں گے 21 جنازے؟ اشتہار پہ تو تھا کہ 18 بنی ہاشم، نہیں 21 جنازے. آپ خود کہیں گے ہاں یہ حق تھا کہ نہیں رویا جائے. پتہ ہے کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ غریب زہرا جب کربلا کی طرف روانہ تھے، قریب تھا کہ کربلا پہنچتے کہ کوفے کی طرف سے آتے ہوئے ایک عرب کو دیکھا. آواز دیا بھائی تو کدھر سے آ رہا ہے؟ آقا میں عراق کی طرف سے آ رہا ہوں. آقا میں کوفے کی طرف سے آ رہا ہوں. کہا بھائی مجھے کوفے کی کچھ خبر دے گا؟ خاموش رہا. کہا کوفے کی خبر دے گا؟ اس نے آہستہ سے کہا کوفے کی خبر یہ ہے کہ جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. یہ سننا تھا کہ زہرا کا لال تڑپ گیا. ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی کو بلایا، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا. جوانوں سننا، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، بچی کو پیار کیا. عصمت کے گھرانے کی پلی ہوئی یہ بچی آقا کی طرف دیکھ کے کہتی آقا ایسے تو یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، میرے بابا کی خیر تو ہے. آواز دیا بیٹا تیرا بابا مارا گیا. وہی 4 قدم کی دوری پہ سکینہ کھڑی سن رہی تھی کہ یتیموں کا سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا جاتا ہے. لیکن حسین نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کے شاید یہ کہا سکینہ یہ تیرے حصے میں نہیں ہے، تیرا بابا جب مارا جائے گا تجھے تماچے لگائے جائیں گے. لیجیے رونے والوں، آپ کے درمیان سب سے پہلا جنازہ آگے آگے حضرت مسلم ابن عقیل کا رہا ہے. سفیر کربلا، کوفے کا شہید، کوفے کا غریب. مسلم کا تابوت آ رہا ہے. فاتحہ نہ ہو سکا. ہائے رونے والے موجود تھے مگر سب کربلا کی طرف روانہ تھے. لوگ اپنے اپنے قربانیوں کی رسیاں پکڑے مکے کی طرف جا رہے تھے. حسین اپنے قربانیوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے کربلا کی طرف جا رہے تھے. لیجیے آپ کے درمیان سب سے پہلا جنازہ آ رہا ہے حضرت مسلم ابن عقیل کا. مسلم سلام ہو آپ پر، لیکن مسلم کا جنازہ اکیلے نہیں آ رہا ہے، پیچھے پیچھے 4 جنازے بیٹوں کے بھی ہیں. ہائے وہ 2 بیٹے جو بڑی غربت میں کوفے میں شہید کیے گئے، 2 بیٹے وہ جو کربلا میں شہید کیے گئے. دنیا والوں انصاف سے بتاؤ کسی کا گھر ایسے اجڑتا ہے جیسے بطول کا گھر اجڑا ہے؟ ذرا خود غور سے دیکھو. ہائے مسلم آپ پہ سلام، مسلم آپ کے نونہالوں پہ سلام. کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے. کربلا میں 2 نے جام شہادت نوش کیا، 2 کوفے میں جام شہادت نوش کر کے آپ کی مظلومی کے 10 دنیا کو دے گئے. دنیا والوں آؤ دیکھو آج جنازے اٹھ رہے ہیں. 18 بنی ہاشم کے نام سے یہ اہتمام، جس میں سب سے پہلے اولاد مسلم کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل، حضرت محمد ابن مسلم، حضرت ابراہیم ابن مسلم، حضرت عبداللہ ابن مسلم، حضرت محمد ابن مسلم. اے بطول شہزادی آواز دے رہی ہے مجھے رلا رلا کہ میرا لال مرثیہ پڑھ رہا ہے، مقتل میں شہید کیا گیا. لیجیے آہستہ آہستہ یہ بطول کا تارا چمن ہے. آپ کے درمیان یہ 5 جنازے ایک ساتھ آ گئے ہیں. یہ کس کے ہیں؟ اولاد مسلم کے ہیں. آگے آگے سفیر کربلا، شہید کوفہ حضرت مسلم ابن عقیل. مولا مسلم آپ کو ہمارا لاکھوں سلام ہو. رونے والوں جب یہ قافلہ گزر رہا تھا نا، جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو جیسے ہی بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے کوفے کے قریب جب یہ قافلہ پہنچا تو ایک مرتبہ دروازے کوفہ سے آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سجاد غریب نے جواب دیا. بیویوں نے پوچھا یہ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے؟ کہا پہچانا نہیں، یہ چچا مسلم کا سر ہے. اللہ اکبر. ہائے مسلم کی بیوہ تڑپ کے رہ گئی. آواز دیا کہاں ہے میرے والی و وارث کا سر؟ وارث کا سر دیکھ کے کہتی ہے میرے والی و وارث مبارک ہو، میں بچوں کو کربلا لے گئی تھی، بچوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. آخر کار میں بھی ماں ہوں، میں بھی اپنے 2 بچوں کو تلاش کر رہی ہوں. ہائے کیا جواب ملے، بچے پیاسے مارے گئے ہیں. لیجیے سوگواروں آپ کے درمیان سے یہ تابوت گزر گئے. اب آپ کے درمیان 3 جنازے پھر ایک ساتھ آ رہے ہیں. 3 جنازے ایک ساتھ.
3 जनाजे किसके हैं ये? तारीख कहती कि शब आशूर गरीब ज़हरा ने जब चिराग गुल किया तो सबसे मुखातिब हुए हैं, उनमें औलाद अकील से भी मुखातिब हुए थे। आवाज देते ये मेरे खून के प्यासे हैं, मैं बैयत उठाए लेता हूँ, जिसे वापस जाना है चला जाए। तो ये तड़प के कहते हैं फर्जंद रसूल आप जैसा करीब आका जमाने में कोई और हो तो हम वहां चले जाएं। ए औलाद यकीन सुरखरू कर दिया आपने ज़हरा के लाल के कदमों पे जान कुर्बान किया। लीजिए हजरत अकील के नौनिहालों के जनाजे आ रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अकील का ताबूत आ रहा है, जाफर इब्ने अकील का ताबूत आ रहा है, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का ताबूत आ रहा है। सलाम हो क्या दिलेरी की जंग लड़ी है, अल्लाह अकबर। प्यासे रहे हैं, गरीब ज़हरा ने मैयतें उठाई हैं। अल्लाह ये करबला के वो मेहमान हैं कि जिनकी मेज़बानी करबला में की गई। प्यासे रहे, सुबह आशूर से असर आशूर तक हुसैन मैयतें उठाते रहे, मगर किसी को रहम न आया। ज़हरा का प्यासा लाल एक एक जनाजे उठाते रहे। लीजिए आपके दरमियान सबसे आखिर में जो ताबूत देख रहे हैं ये मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का ताबूत है। उसके आगे जो जनाजा आ रहा है वो हजरत जाफर इब्ने अकील का है। सबसे आगे जो ताबूत है वो अरबाब अब्दुर्रहमान इब्ने अकील का ताबूत है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। आपके दरमियान ये एक एक जनाजे ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। सरो सीना पीटिए, मातम कीजिए, पुरसा पेश कीजिए। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। ये आपके दरमियान हजरत अकील के नौनिहालों के फर्जंद के जनाजे हैं, अकील के बेटों के जनाजे हैं। अकील आप पे सलाम हो, आपके बेटों ने जामे शहादत नोश किया, ज़हरा के लाल के कदमों पे जान कुर्बान कर दिया। रोने वालों हजरत अकील के नौनिहालों के ताबूत हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अकील, जाफर इब्ने अकील, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील के ताबूत आपने अपने कांधे पर उठा लिए हैं। सरो सीना पीटिए, मातम कीजिए। मेरी गुजारिश है, मेरे पास जो फहरिस्त है ताबूत की, मैं इंतज़ामिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस तरतीब को मैं इस वक्त बदल रहा हूँ, गौर से सुने। 3 जनाजे एक साथ आने हैं आका हसन के यतीमों के, लेकिन एक जनाजा उसमें सबसे आगे कर दीजिए। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, 13 बरस वाले की, कि जिसके लाश के इतने टुकड़े कर दिए गए हैं कि जो बन के कासिम गया था मगर तकसीम होकर लौटा था। मेरी गुजारिश है सबसे आगे आगे हसन की जान कासिम का जनाजा रखना, उसके पीछे हजरत कासिम के ताबूत के पीछे अब्दुल्ला इब्ने हसन, अब्दुल्ला अकबर, अब्दुल्ला रजी का ताबूत उसके पीछे कर देना। आगे आगे कासिम का जनाजा लेके आना। मेरी तरफ देखिए, इंसाफ से बताइए हुसैन मक्तल में मैयतें कैसे ले गए होंगे ये ज़हरा का लाल जानता है, या यूं ले गए होंगे या यूं ले गए होंगे, लेकिन ये जो जनाजा आया है वो यूं आया है। नहीं समझ पाया, लाश के इतने टुकड़े कर दिए गए थे कि हुसैन अबा के दामन में लेकर के आए। 13 बरस का नाजुक बदन। अजीजों, तारीख कहती है, उलमा बयान करते हैं कि शब आशूर ये बहुत बेचैन था। बार बार अम्मू जान के पास आते और कहते हैं अम्मू जान महज़र शहादत में मेरा नाम है या नहीं है। हुसैन हर दफ़ा ये कह के वापस कर देते मेरे लाल तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे पापा का गम काफ़ी है। फिर आता अम्मू जान के जानू पे बैठ जाते हो, बैठ के कहते अम्मू जान महज़र शहादत में मेरा नाम है या नहीं है। आवाज़ देते कासिम जब भी मुझे भैया हसन की याद आती है मैं आपको देख लेता हूँ। कासिम पूछते अम्मू जान महज़र शहादत में नाम है या नहीं है। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। हुसैन हर दफ़ा वापस कर देते हैं। आखिरकार आशूर का क़यामत खेज मंजर, हुसैन मैयतें उठा रहे हैं। हरमा का बेटा मख्तल में जाता है, लौट के नहीं आता। कासिम अम्मू जान के पास आए, अम्मू जान इजाज़त का मेरे लाल कलेजे से लगाया। यकीन था कि अब इजाज़त न देंगे। रोते हुए माँ के पास आए, अम्मा क्या यतीमों की कुर्बानी कबूल नहीं होती? अम्मा क्या यतीमों की कुर्बानी कबूल नहीं होती? अल्लाह जाने क्या अंदाज था कासिम का। माँ का दिल भर आया, पर्दे में मलबूस हुई, आका हुसैन के करीब आई, मेरी तरफ देखी, आकर के आवाज़ देती हैं आका क्या बेवा की कुर्बानी कबूल नहीं है? मैं क्या समझ रहे हैं आप?
کیا بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہے؟ اللہ جانے کیسے اجازت مل گئی قاسم کو، زانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، چچا کی طرف دیکھ کے پوچھتے ہیں ابو جان محضر شہادت میں میرا نام ہے؟ حسین ابن علی نے آواز دیا وہ جھولے والے اصغر کا نام ہے۔ جیسے ہی یہ سنا نا، ابھی تک قاسم بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ایک انگڑائی لیا، تاریخ کہتی کہ بند ٹوٹ گئے، آواز دیتے ابو جان کیا فوجی خیمے تک آ جائے گی؟ قاسم کو گوارا نہیں تھا کہ فوجی خیمے تک آ جائے، اصغر تو جھولے میں، وہ تو مقتل میں جا نہیں سکتا ہے۔ اے قاسم تمہاری دلیری کو سلام، تمہاری شجاعت کو سلام۔ اے قاسم کیسے بتاؤں تمہیں کہ فوجی خیمے تک آ گئی تھی، چادریں چھینی گئی تھی، لو قاسم میدان مقتل میں گیا۔ حسین نے کیسے اجازت دی مجھے نہیں پتا ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ جب قاسم نرغیادہ میں گر گئے، چچا کو مدد کے لیے بلایا، حسین جب پہنچے ہیں تو قاسم سلامت تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جو حسین قریب پہنچے تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اللہ اکبر، لاشیں قاسم کے ٹکڑے پڑے تھے، حسین ابا کے دامن میں اٹھایا، لے کے خیمے حسینی تک آئے، آواز دیا فرما تمہارا قاسم آ گیا۔ ماں دوڑی بھی آئی، بیٹے کا لاشا تلاش کر رہی تھی، لاشا تو نظر نہیں آیا، لاش کے ٹکڑے دیکھے تو بیویوں کی طرف دیکھ کے کہا مجھے مبارکباد تو سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ لو سوگوارو، اسی قاسم کی میت آ رہی ہے، آگے آگے قاسم کا جنازہ، پیچھے پیچھے حسن کے آقا کے یتیموں کے تابوت۔ قاسم سے کہا ہو گئی دیر مجھے تجھ سے شرمندہ ہے بیٹا ہو گئی دیر مجھے آنے میں، ہو گئی وہ جو کبھی فرض نبھانے میں کمی، جا کے بابا سے شکایت نہیں کرنا، مل کے ان سے میں کہوں گا بھی تو کیا، ہو گئی دیر مجھے آنے میں، اس قدر جسم تیرا بکھرا ہوا تھا بیٹا، اس قدر جسم تیرا بکھرا ہوا تھا بیٹا، جا بجا کہ قیمت تلخی میں چنتا ہی رہا، پھر بھی تو پورا مجھے دے نہ سکا، ہو گئی دیر مجھے آنے میں، کاش مقتل میں جو کچھ پہلے میں آیا ہوتا، کاش مقتل میں جو کچھ پہلے میں آیا ہوتا، آج دولہا میری بیٹی کا بھی زندہ ہوتا۔ سلام ہو ہمارا آقا حسن کی جان قاسم پر،
حضرت عبداللہ اکبر، حضرت عبداللہ رضی پر، جنہوں نے میدان مقتل میں جام شہادت نوش کی۔ عزیزوں، اب تک آپ کے درمیان 11 جنازے، 11 تابوت آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ تھکے ہوں گے نا، بہت دیر سے کھڑے ہیں، روتے روتے بھی تھکے ہوں گے، سفر بھی تو طے کر کے آئے ہوں گے، لیکن جنہیں رونے کے لیے آئے ہیں ان کا سفر ختم کب ہوا یہ تاریخ میں بتا دیا۔ وہ رونا چاہتے تھے، کیا اس بچے کا حق نہیں تھا جس کا تابوت ابھی قاسم کر گیا ہے؟ کیا لاش کو کہیں ایسے ٹکڑے کیا جاتا ہے؟ تمہیں حسین پہ رحم نہیں آیا؟ تمہیں حسین پہ ترس نہ آیا؟ پیاسا کئی روز کا صبح سے نیتیں اٹھا رہا تھا، تم نے تانا دیا، رلایا، ستایا۔ رونے والے تھے، انہیں رونے نہ دیا۔ رونے والوں، میں نے ابھی تک آپ سے نہیں کہا کہ آپ استقبال ایسے کرو جو استقبال کرنے کا حق ہے، لیکن اب جو جنازہ آ رہا ہے میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا استقبال ایسے کرنے جو استقبال کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ ان غریبوں کی ماں کا نام زینب ہے۔ میں اگر کچھ بھی کتابوں آ جانا چاہیے، ماں کا حق نہیں تھا کہ بچوں کو ماں کرتی، ماں کا حق نہیں تھا کہ بچوں کو پیار کرتی، ماں کا حق نہ تھا کہ بچوں کو گلے جیسے لگاتی۔ ارے وہ تو اپنے بھیا کی مظلومی دیکھ رہی تھی۔ کبھی حبیب بھیا حسین سے کہتی ہے، بھیا فوجوں کا بڑھتا ہوا ہجوم ہے میرے بھیا، بھیا تیزی کے ساتھ فوجیں ماری، بھیا تمہارا کوئی اپنا نہیں ہے بھیا۔ زینب کہتی ہے، بھیا تمہارے بچپن کا دوست بھی تو ہے حبیب، بھیا اسے کیوں نہیں بلا لیتے؟ ارے کیا سن رہے ہو سوکھا؟ بہن کتنا بے چین ہے مقتل میں۔ آواز دیتی، بھیا اپنے بچپن کے دوست حبیب کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ حسین ابن علی علیہ السلام نے حبیب کو خط لکھنا شروع کیا۔ بہن قریب بیٹھی تھی، جب خط مکمل ہو گیا آواز دی، بھیا خط مکمل ہو گیا؟ کہا ہاں۔ بھیا ایک سطر میری طرف سے لکھ دو۔ کہا زینب وہ کیا؟ کہ بھیا لکھ دو، حبیب آنے میں دیر نہ کرنا۔ بھیا لکھ دو، آنے میں دیر نہ کرنا۔ سوگواروں خط پہنچ گیا حبیب تک۔ حبیب کیسے آئے مجھے نہیں پتا، لیکن آئے تو ہوا کیا یہ پتا ہے۔ حبیب جب آئے تو انصار میں تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ پہلی دفعہ جب تکبیر کی اس انداز میں آواز سنی تو زینب نے فضہ سے پوچھا، اماں فضہ یہ انصار میں ہلچل کیسی ہے؟ آواز دیا، شہزادی آقا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ کہا سنو اماں، جا کے جلدی سے کہہ دو کہ زینب نے سلام کہلایا ہے۔ جیسے ہی حبیب تک سلام پہنچا تو حبیب نے منہ پہ تماچے مارے۔ ہائے کیسی غربت ہے، علی کی بیٹیاں نرد ارادہ میں گری ہوئی۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں، زینب نے حبیب کو خط لکھ کر کے حسین ابن علی علیہ السلام سے ملوایا۔ آگے حبیب، مقتل میں سب مارے گئے۔ زینب کا خیمے سے گزر ہوا۔ اب جو دیکھا میری طرف دیکھیے گا، خیمے کے در پہ 2 شہزادے بیٹھے ہوئے۔ ماں ٹھہر کے کہتی، اونا محمد تم ابھی زندہ ہو؟ یہ ماں ہے کربلا والوں۔ اونا محمد تم ابھی زندہ ہو؟ بچوں نے ماں کی طرف دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ دیا، ماں کیا کروں، ماں جان اجازت نہیں دیتے۔ زینب دونوں بچوں کو ساتھ لے کے آئی۔ ہائے سلام ہمارا ہماری آقازادی اور شہزادی پر۔ بھائی نے دیکھا کہ بھیا یہ کہتے ہیں کہ آپ اجازت نہیں دیتے۔ زینب سے حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا کیسے دے دوں اجازت؟ کہ ٹھیک ہے بھیا نہ دیں اجازت، نہ دیں اجازت، مگر بھیا اتنا جواب ضرور دے دیجئے کہ کل اگر اماں زہرا نے پوچھ لیا زینب تو دے حسین پیارا تھا یا محمد، تو بھیا کیا جواب دوں گی؟
حسین سمجھ گئے کہ زینب اجازت دلوانا چاہتی، مجھے نہیں پتا کیسے ملی اجازت۔ دونوں شہزادے زینب کے اور محمد مقتل کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں۔ کسی اثنا میں ہماری اور آپ کی شہزادی نے ان دونوں بچوں کو بلایا۔ دونوں بچے زانوِ ادب طے کر کے ماں کے سامنے تھے۔ آواز یہ، اور محمد تمہیں پتا ہے نا تم کون ہو؟ کہا جی اماں۔ کہا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، دلیری کی جنگ لڑنا، زمانہ داد شجاعت دے۔ بی بی یہ آزادار رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بی بی تیرے بچے پیاسے بھی تو بہت ہیں، یہ تمہارے فرزند ہیں، پیاس کا اظہار بھی نہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگ بچوں کو اجازت مل گئی، میدان مقتل کی طرف جا رہے تھے کہ جیسے جانے لگے تو زینب نے کہا محمد جا تو رہے ہو مگر اتنی دور چلے جانا کہ میرا بھیا صبح سے میتیں اٹھا رہا ہے، میں یہ کہہ دوں کہ بھیا اون محمد بہت دور چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اون محمد نے کہا جی اماں۔ کہتے کہتے بی بی کہتی ہے اون محمد ایک بات کا خیال رہے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، مجھے یقین ہے کہ تم دلیری کی جنگ لڑو گے، مگر خیال رہے کہ جنگ کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ تم فرات کی ترائی پہ پہنچ جاؤ۔ ماں کیا کہہ رہی ہے بچے سمجھ گئے۔ آواز دیا وہ جھولے میں اصغر پیاسا ہے۔ یہ دونوں بچے گئے۔ حسین ابن علی علیہ السلام سے شہزادی پوچھتی رہی بھیا بچے کا میمنہ سر کر لیا، میسرہ سر کر لیا، قلب لشکر پہ قابو پا لیا ہے، اب یہ بچے جنگ کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں حسین آقا فرماتے ہیں بی بی تیرے بچے فرات کی ترائی کے قریب پہنچ گئے ہیں، ماں ہے سن رہی ہے۔ میں نے یہ فقرہ شاید یہاں پڑھا ہے۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ بی بی نے آواز دیا حسین آقا نے، زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں۔ زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں۔ ماں سن رہی ہے، کہتی ہے بھیا یہ تو عباس کے شاگرد ہیں۔ کہا ہاں زینب۔ کہ بھیا ہوا کیا ہے؟ اور فرات کی ترائی پہ پہنچ گئے ہیں۔ جب ان کی بہتے ہوئے پانی پہ نظر پڑ رہی ہے تو یہ دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ رکھ لے رہے ہیں کہیں کوئی لعین چھپ کے حملہ نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ شاید ان بچوں نے زبان امامت سے کہلا دیا اماں گواہ رہنا، پانی پینا تو بہت دور ہے، ہم نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ لو مارے گئے اور محمد آ گئی دونوں کی میتیں۔ زینب نے مسلح بچھایا، ایک طرف آن کا جنازہ ایک طرف محمد کا جنازہ۔ بارے رہا یہ کربلا ہے، کربلا بطول کی لٹی ہوئی کمائی ہے۔ زینب بچوں کا ماتم نہیں کرتی، مسلح بچھائے آواز دے رہی ہے بارے رہا اس قربانی کو قبول کر لینا، اور محمد معاف کر دینا۔ ماں ماتم نہ کر سکی لیکن لوٹ کے جب مدینے جائے گی تم بہت یاد آؤ گے، یہ ماں کیسے زندہ رہے گی۔ لو نہیں بچوں کے جنازے آگے۔ دلی زینب اے میری لاڈلی زینب، آیا ہے نجف چھوڑ کے بیٹی تیرا بابا، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، بچوں کو ہلانے کی برابر ہی سمجھ لے، بیٹے نہ سمجھ خادم اکبر ہی سمجھ لے، کریونو محمد میں بھی کچھ دیر
اے میری لاڈلی مارے گئے ان محمد حسین مقتل میں میتیں اٹھا رہے ہیں. آؤ سوگواروں، اب تک آپ نے یک بعد دیگرے یہ تابوت اٹھائے ہیں. 13 جنازے اب تک آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں. میری گزارش ہے آپ تمام سوگواروں سے، آؤ چلو ذرا احساس کی دنیا میں مدینے چلیں. مدینے کا وہ خاموشی، مدینے کا وہ سکوت، مدینے کا والے محمد کے گھر کا وہ سناٹا یاد آیا کچھ. ایک ضعیفہ ہے جو سامان لیے انتظار کر رہی ہے کہ بابا سے ملاقات کرنی ہے، بھیا علی اکبر آئے گا. عزیزوں، ایک آنگن ہے جو ویران ہے، جس کے سارے بچے میدان مقتل میں گئے ہوئے ہیں. عزیزوں، وہ جس نے اپنے بچوں کو سلیقہ سکھایا تھا کہ زینب شہزادی ہے، بہن نہیں، حسین آقا ہے، بھائی نہیں. بچوں نے آقا کہہ کے بلایا، زینب کو شہزادی کہہ کے بلایا. اس گھر کا اب کوئی بھی نہیں بچا ہے. سارے بیٹے مقتل میں مارے گئے ہیں. سمجھ گئے نا؟ سلام کرنے اس بی بی کو جسے ام البنین کہتے ہیں. اے سوگواروں، بی بی ام البنین کی کمائی، بی بی ام البنین کے نونہالوں کے جنازے آپ کے درمیان چند لمحوں میں آنے والے ہیں. 28 رجب کو جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو یہ اپنے سب بچوں کو لے کے روضہ رسول پہ آئی تھی اور آواز دیتی تھی اگر حسین کی نصرت میں کمی ہوئی تو یہ ماں معاف نہ کرے گی. عزیزوں، بچوں کو یہ کہہ کر کے بھیجا تھا کہ حسین کے ساتھ رہنا، حسین کی طرف سے جان قربان کرنا. لو عزیزوں، ختم ہو گئی کربلا، حسین مارے گئے. علی کی بیٹیاں بے مخنہ و چادر اسیر کر دی گئی ہیں. واقعہ کربلا ختم ہو گیا. یہ کربلا کی جنگ ختم ہو گئی. اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا گیا. اب چند لمحوں کے بعد تاریخ کہتی کہ یہ قافلہ لوٹ کے مدینے آئے گا. بشیر اعلان کرے گا، شہادت کی خبر سنے گا. آپ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں. سوچے جو وارث ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی. عزیزوں، جیسے ہی بشیر نے اعلان کرنا شروع کیا، مدینے والوں، مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، حسین مارے گئے. یہ آواز اس بی بی کے کانوں میں ٹکرائی، بے چین ہو گئی، گھر سے باہر آئی. آواز دیا، بشیر یہ کیا اعلان کرتا ہے؟ تو حسین مارے گئے. کہا ہاں ہاں بی بی، حسین مارے گئے. کہا سچ سچ بتا. کہا حسین مارے گئے. کہا نہ، حسین نہیں مارے جا سکتے. کہا کیوں؟ کہا میں ماں ہوں نا، مجھے پتا ہے، میں نے اپنے بہادر بیٹے حسین کے ساتھ بھیجے تھے. آواز دیا، نہ بی بی، حسین مارے گئے. کہا یہ خبر کس نے دی ہے؟ کہا بیرون مدینہ علی ابن الحسین آئے ہیں. انہوں نے کہا بشیر، شہادت کی خبر مدینے والوں کو دے دو. یقین آ گیا. خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی. آنکھوں سے زارو قطار بہتے ہوئے آنسو تھے. حسین مارا گیا، زہرا کا لال مارا گیا، حسین مارا گیا. روتی جاتی ہے. ایک مرتبہ جب دل بھر آیا تو نجف کا رخ کر کے کہا، سنا علی کچھ آپ نے؟ حسین مارے گئے. کیا کہنا چاہتی ہو بی بی؟ کہ لگتا یہ ہے کہ بچوں نے وفا نہ کی، حسین مارے گئے. کہ بی بی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ تمہیں نہیں پتا میرے بیٹے بہت بہادر ہے، اگر یہ موجود ہوتے تو حسین پہ یہ قیامت کی گھڑی نہ آتی. آواز دیا، نہ بی بی، حسین مارے گئے. کہ سچ سچ بتا، حسین مارے گئے. کہا ہاں بی بی. کہ بی بی تم رو کیوں رہی ہو؟ کہ یہ بتا، حسین مارے گئے. کہا ہاں. کبھی بھی کہہ رہا لگتا ہے یہ میرے بچوں نے وفا نہ کی. پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ مادر عباس ہے. قدموں میں سر رکھ دیا. کہ نہ بی بی ایسا نہ کہو. کہ کیا ہوا؟ کہ تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا. کہ اتنا بتاؤ، پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بچے مارے گئے؟ جیسے اس نے کہا بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے. چہرے کا رنگ بدل گیا، اطمینان کے آثار نمودار ہوئے. آواز دیا، میرے بچوں کی شجاعت بیان کر. جیسے جیسے اس بی بی کے بچوں کی شجاعت بیان کرتا گیا، بی بی کی خمیدہ کمر سیدھی ہوتی گئی. جیسے ہی شہادت کے واقعات بیان کیے، بی بی خاموش رہی، عصا کا سہارا لیا، بقیع میں آئی، بنت رسول کی تربت کے پائیں بیٹھ گئی، روئی نہیں ہے اپنے بچوں پہ. آواز دیا، بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ ناگاہ قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی، ام البنین جو میں نے دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا. اے ام البنین، میں نے آپ کے بچوں کو آواز الاتش پہ تڑپتے دیکھا. اے ام البنین، حسین سے اذن وغا لیتے دیکھا. اے ام البنین، میں نے آپ کے بچوں کو جام شہادت نوش کرتے دیکھا. لو بی بی کے بچوں کے جنازے آ رہے ہیں، بی بی مرثیہ پا رہی ہے. اب کوئی مجھے ام البنین کہہ کے نہ بلائے. لو بی بی کا آنگن ویران ہو گیا.
अजीजों, उम्मुल बनीन के नौनिहालों के जनाजे आ रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अली, इमरान इब्न अली, मोहम्मद इब्न अली, जाफर इब्न अली के ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। सलाम हो हमारा बीबी उम्मुल बनीन के नौनिहालों पर, सलाम हो हमारा बीबी तुम्हारे बच्चों ने हक़ वफा अदा कर दिया, बीबी जामे शहादत नोश किया, बीबी दिलेरी की जंग लड़ी। ये बीबी उम्मुल बनीन, आपका आंगन वीरान हो गया। हाय जिनके जनाजे न उठ सके, आज उनके ताबूत अपने कांधे पे लिए हुए ये सोगवार गुजर रहे हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमामे मज़लूमे करबला के। रही हयात वो आइंदा साल फिर फर्श अज़ा पे बैठेंगे, फिर हिलाल मुहर्रम देखेंगे, फिर हम सफ़े मातम बिछाएंगे। बीबी अपने गरीब लाल का पुरसा ले लो, बीबी आज़ादार पुरसा देने के लिए आए हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमामे मज़लूमे करबला के। जरा गौर से देखो, ये घर के जनाजे जा रहे हैं, बीबी उम्मुल बनीन के पेटों के ताबूत जा रहे हैं। बीबी उम्मुल बनीन आपको सलाम, आपका लुटा हुआ घर है, ताराज कमाई है, हुसैन रुलाए गए हैं, मक्तल में रुला रुला के शहीद किया गया। रोने वालों, आपके दरमियान 4 जनाजे एक साथ गुजर गए। आप मातम कर रहे हैं, सरो सीना पीट रहे हैं और पुरसा पेश कर रहे हैं। खुदा कोई गम न दे। अब जरा इधर देखिए, अब तक जनाजे आते रहे, आपने जनाजे उठाए, मातम किया, सरो सीना पीटा, इतना बड़ा मजमा आया है। मैं एक फितरा कहूँ, सारी शबी पे आपकी नज़र होती है, हर शबी को आप देखते हैं। परदेश से जो जवान लौट के आते हैं तो क्यों आते हैं? हम सफ़े मातम बिछाएंगे, हम सबील लगाएंगे, हम मातम करेंगे, हम ज़ायरों को बुलाएंगे, दुनिया वालों को आओ आओ। हुसैन गरीब की फर्श अज़ा बिछ गई है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, सारे तबर्रुकात को आप देखते हैं, सारी शबी पे आपकी नज़र होती है। कभी ज़रा गौर से इस नज़र से भी देखिएगा कि एक शबी जो आपके दरमियान जिसे आना है, जब अज़ा खाने में इस शबी को तैयार किया जाता है मातमो सीना ज़नी के लिए, इंसाफ से बताइएगा, इंसाफ से बताइएगा, सबसे ज़्यादा इसे हल्के में लिए हुए कौन होता है? कौन लिए हुए होता है? आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। जैसे सभी को अज़ा खाने में तैयार किया था, सबसे ज़्यादा हल्के में कौन लिए होता है? बच्चे। आज भी हल्के में लिए हुए होते हैं। अलम हम उठाएंगे। गाजी बच्चों को कितनी उम्मीद है, कल भी अलम का इंतजार बच्चे कर रहे थे, आज भी अलम के साथ बच्चे खड़े हुए हैं। गाजी तुम्हारी वफा को सलाम, गाजी तुम्हारी मजलूमी को सलाम। ज़ैनब के माजाए का ताबूत नहीं, अलम आ रहा है, इसलिए कि जनाजा तो खैमे पे आया नहीं था, अरबाब अज़ा अलम आया था, अलम आ रहा है। सरो सीना पीटिएगा, मातम कीजिएगा, पुरसा पेश कीजिएगा, बस 2 मिनट, और उसके बाद शबी है अलम मुबारक, सरो सीना पीट के मातम करना, पुरसा पेश करना। एक फिक्रा मैं आपके सामने मेरी तरफ देखिएगा, तो अपने इंसाफ से बताइए। एक मंजर है जिसे आपने बार बार सुना है, वो मंजर क्या है? गैरतदारों, अगर चोट लगे तो मुझे माफ करते हैं, मगर एहसास करना हुसैन का एक फिक्रा मर जाने के लिए काफी है। क्या गुजर गई होगी हुसैन पर। अरे भाई को भाई पे गुरूर होता है, भाई को भाई पे नाज होता है। अरे हुसैन को बहुत भरोसा था अब्बास पे। मैंने देखा, शायद नेवी का एक ऑफिसर है, नेवी का एक ऑफिसर है जिसकी अलग वीडियो आया करती है, हालांकि वो शिया नहीं है, लेकिन करबला को उसने महसूस किया है। उसकी बहुत सी छोटी छोटी क्लिप वीडियो आया करती हैं। उसने शब आशूर का एक वाक़या क्लिप उसने जारी की है, आप गौर से देखिएगा, सर्च कीजिएगा, नेवी का ऑफिसर है वो कहता है कि करबला से सीखना चाहिए। वो कहता है कि करबला में इमाम हुसैन ने चराग गुल किया, कई दफ़ा गुल किया और कई दफ़ा वापस जलाया है, और कहते थे जिसे जाना है चला जाए, जिसे जाना है चला जाए, जिसे जाना है चला जाए। मगर हुसैन इतनी अली आवाज़ देते थे, जब एक दफ़ा चराग गुल किया, भैया अब्बास चराग जलाओ। आपने सुना मैंने क्या कहा? भैया अब्बास चराग जलाओ। हुसैन को यकीन था कोई जाए चाहे ना जाए, लेकिन अब्बास नहीं जाएगा, अब्बास साथ रहेगा। वो कहता अब्बास पे इतना भरोसा था हुसैन को। ये फिक्रा कहूँ रोने के लिए बहुत काफी है। अजीजों, जब 3 मुहर्रम को तराई से खैमे हटाए जा रहे थे तो गाजी ने एक निशान खींच दिया था। खैमे कैसे हट जाएंगे अब्बास की मौजूदगी में? और अब्बास को तो पता था कि
کہ کربلا کے لیے مانگا گیا ہے. تو آج غازی نے جیسے ہی تلوار باہر نکالی، یاد رکھیے گا دنیا کو عباس نے اطاعت امام کا سلیقہ سکھایا ہے کہ اطاعت امام کیسے کی جاتی ہے. عزیزوں، شیر ترائی پہ نکھر گیا ہے. کسی اسنا میں حسین آقا کیا روکے کہہ کر کے عباس کو تو ہمیشہ یہ کہہ کے روکا بھئی ابھی نہیں کربلا. اسی اسنا میں مولا خیمے میں آیا، بہن زینب نے دیکھا کہ بھیا کیا ہوا ہے. حسین نے آواز دیا میرا شیر ترائی پہ نکھر گیا ہے، بہن کیا کہہ کے رکھوں. اسی اسنا میں شہزادی سے گفتگو ہوئی. اب تو عباس غازی نے آقا کو آتے ہوئے دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، سمجھ گئے کہ خیمے ہٹانے ہیں. آواز دی آقا کیا خیمے ہٹانے ہیں؟ کہا ہاں عباس ہٹانے ہیں خیمے. آقا اتنی تو اجازت ہے نا کہ میں اپنے ہاتھوں سے خیمہ ہٹا دوں؟ کیا سنا آپ نے؟ اتنی تو اجازت ہے نا کہ میں اپنے ہاتھوں سے خیمہ ہٹا دوں. روتے ہوئے غازی خیمہ ہٹا رہا تھا. حسین آقا نے دیکھا، آواز دی عباس کیا ترائی بہت پسند ہے؟ میرے شیر کیا تمہیں ترائی بہت پسند ہے؟ شاید حسین نے کہا تو ٹھیک ہے عباس تم ترائی پہ رہ لینا. اللہ اکبر، لو شیر ترائی پہ سو گیا. علمدار نہ آیا، ابھی ٹھہر جائیے، علمدار نہ آیا. علم آیا ہے، بچوں کا انتظار رہا، نہیں آیا لوٹ کے علمدار. ہوا کیا؟ حسین شہید کر دیے گئے. عباس کو تو تھے نہیں غازی، حسین اکیلے خیمے سے گئے. بہن نے سوال کیا اے عباس ذرا آ کے مقتل میں دیکھ لو. شام ہوئی، حسین پس گردن ذبح کر دیے گئے. خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی. میری طرف متوجہ نہیں، ایک مسئلہ آنے والا ہے. خیموں کو آگ لگا دی گئی، خیموں کو آگ لگا دی گئی. میں اسی پہ تابوت اور علم کہہ دیتا لانے کے لیے، لیکن انتظامیہ کہتے کہ مصائب میں آپ نے اختصار کیا ہے، صرف اس لیے کہ بھروسہ نہیں آئندہ سال کون زندہ رہے گا. عالم کی زیارت کرنا ہے، ام البنین کے بیٹے عباس کو سلام کرنا ہے، فقرہ کہنے جا رہا ہوں. رونے والوں، جیسے ہی خیموں کو آگ لگائی گئی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ بہت بے چین ہو کر کے نکلا. وہ کچھ تلاش کر رہا تھا. میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ یہ بچہ کیا تلاش کر رہا ہے. میں اس کے قریب پہنچا، میں نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا اے عرب کیا مجھ پہ احسان کرے گا؟ اس نے کہا وہ کیا؟ کہ مجھے جلدی سے بتا دو کہ فرات کا راستہ کدھر ہے، مجھے ذرا جلدی سے بتا دو کہ فرات کا راستہ کدھر ہے. اس نے کہا فرات کا راستہ اس طرف ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بچہ بڑی تیزی کے ساتھ نکلا، حالانکہ پیاسا بہت تھا. وہ قدم کہیں رکھتا تھا، قدم کہیں پڑتا تھا. وہ گھبرایا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ ترائی کی طرف جا رہا تھا. مجھے پورا یقین تھا کہ یہ جائے گا اور پانی پیے گا. میں نے دیکھا وہ بچہ فرات کی ترائی پہ گیا، مگر اس نے تو بہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں. اس نے پلٹ کے دریا کی طرف دیکھا بھی نہیں. ارے کیوں کر دیکھتا ہے؟ سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا مارا جا چکا ہے. اس نے ترائی کی طرف دیکھا بھی نہیں. اس چیز کی تلاش تھی، وہ تلاش کر رہا تھا کہ اس کے چہرے پہ چمک آ گئی، آنکھوں میں روشنی آ گئی. وہ جسے ڈھونڈ رہا تھا، جسے تلاش کر رہا تھا، وہ نظر آ گیا تھا. دوڑا ہوا آیا. آنے کے بعد ایک لاشا تھا کہ جس کے بازو قلم ہو چکے تھے، سر پہ گرز لگا تھا. اس لاشے کو ہلایا، آواز دیا عباس چلو چلو خیمے میں چلو، سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں. عباس چلو، چادریں چھن رہی ہیں. عباس چلو، خیمہ جلایا جا رہا ہے. لوسی علمدار کا علم آ رہا ہے. اے عباس، بہنیں کہہ رہی ہیں اے عباس کیا اسی دن کے لیے آئے تھے؟ اے عباس تم ترائی پہ سو گئے. اے شیر نیستانی حیدر عباس. بیٹی کی صدا زینب کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا. سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا،
کھڑے رن میں سر عباس بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا یاد آیا نہ کوئی پانی جو دریا کی ہوا ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا اور ہر تماچے سکینہ نے تمہیں یاد کیا عباس جب چھین گئے کانوں سے گوہر عباس گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی ہاتھ ملتے کبھی گاٹ کو تکتے تھے کبھی اور تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے غازی آپ نے ترائی آباد کر لی بہنوں کے سر سے چادر چھن گئی غازی سکینہ طرف کرے گئی جب شملت تباہ سے مارے غازی بی بی کے کاموں سے گوشوارے بھی کھینچ گئے عزیزوں میں نے شاید اسی جگہ پر ایک شعر پڑھا تھا پہلے حالت یہاں پہ خان شعراء کرام علماء کرام سب موجود ہیں 11 محرم کو جب سکینہ گزر رہی تھی تو سید سجاد غریب قریب پہنچے تھے اور آہستہ سے سکینہ سے کہا تھا سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے 11 محرم کو سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے وہ بھی اپنا چچا سے ملاقات نہ ہوگی چچا ترائی پہ سو گیا یہ فطرہ کہوں شاید سکینہ نے کہا نہ میں مشک باندھتی نہ چچا کے بازو قتل ہوتے زندان شام میں یہ بچی مر گئی چچا کو یاد کرتی رہی جوانوں آگے آؤ قریب آؤ تم آگے بہت میں دعا کرتا ہوں اس لیے کہ جو جنازہ آ رہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہر جوان کی ماں کا سایہ سر پر سلامت رکھے ہر بچے کی ماں سلامت رہے ہر جوان کی ماں سلامت رہے خدا کرے ہر بھائی کی بہن سلامت رہے ہر باپ کا بیٹا سلامت رہے عزیزوں کو باپ مر جاتا ہے وہ باپ بہت دن تک زندہ نہیں رہ پاتا میں نے بہتوں کو دیکھا ہے کہ جس کا جوان بیٹا مر جائے بڑی بڑی شخصیتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس کا بیٹا مر جاتا ہے جوان اس میں طاقت نہیں رہ جاتی ہے وہ ماں زندہ نہیں رہ پاتی جس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے لیکن ہاں حسین علی اکبر کی میت اکیلے اٹھا کے مختل میں گئے ہیں سلام اس غریب پر نوجوانوں شہزادے علی اکبر کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جانا ہے بہت دیر سے آپ کھڑے ہیں تھک گئے ہوں گے آپ لیکن وہ جو صبح سے میتیں اٹھا رہا تھا وہ بیٹے کی طرف گوہنیوں چلتا ہوا جا رہا تھا
اس لیے کہ بیٹا نرغیادہ میں گھرا ہوا تھا، بڑے ارمانوں کے ساتھ پالا تھا، لیکن سینے پہ برچھی کی علی ٹوٹے گی سبھی اکبر کے۔ عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میری طرف دیکھیے گا، کاش یہ فقرہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو آپ اکبر کا تابوت سے لپٹ جاؤ گے، پھوٹ پھوٹ کے رو گے۔ فقرہ سنو، حساس ہونا، غیرت دار ہونا۔ تو بھی تو بہت سی باتیں اپنے بابا سے چھپاتے ہو، بابا ہے پریشان ہو جائے گا، باپ بھی بہت سی چیزیں بیٹوں سے نظر انداز کرتا ہے، بیٹا ہے تڑپ جائے گا، باپ بیٹے کا رشتہ یہ ہوتا ہے۔ عزیزوں، آپ کائنات کا غیرت دار بیٹا، آئیڈیل بیٹا، عزیز بیٹا، جس کا نام اکبر ہے، جو شبیہ پیغمبر ہے، صورت و سیرت میں پیغمبر خدا کی تصویر ہے، جسے بڑی نازوں کے ساتھ پالا گیا ہے۔ ارباب اعزا، آل محمد کی خوشیاں بہت کم ہیں، لیکن ایک خوشی تب ملی ہے جب اکبر آیا تھا تو حسین علیہ السلام نے 3 دن تک پورے مدینے والوں کو یہ کہا کہ جسے جو مانگنا ہے سوال کرے، پورا کرے گا حسین۔ عزیزوں، قطار لگی ہوئی تھی، لوگ سوال کر رہے تھے، اس گھر سے تحفے و تحائف لے رہے تھے۔ کسی اسنا میں ایک ہلچل سی ہوئی، پردے کا اہتمام ہوا، پتہ یہ چلا کہ حسین آقا کی بہن زینب آ رہی ہے۔ جیسے قریب پہنچی تو 3 دن کا اکبر گہوارے میں تھا، حسین کی طرف دیکھ کے آواز دی، بھیا میں نے سنا ہے بیٹے کی آمد میں بہت خوش ہو۔ کہا بہن؟ کہا بھیا میں نے سنا ہے کہ جو سوال کیا جائے گا پورا کرو گے۔ کہا بہن؟ آواز دی، بھیا تو زینب بھی سوال کر سکتی ہے، زینب بھی بھائی سے کچھ مانگ سکتی ہے۔ بھیا میں بھی اسی آغوش کی پرورده ہوں، اس آغوش کے آپ پرورده ہو۔ آواز دی، ہاں زینب۔ کہ بھیا جس بیٹے کی آمد کی خوشی میں تم لوگوں کو تحفے تحائف دے رہے ہو، بھیا اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ بیٹا مجھے دے دیجیے۔ حسین آقا کے لیلا کی طرف دیکھا، لیلا نے جھولے سے لا کے علی اکبر کو دے دیا۔ زینب نے 18 سال پالا ہے، مقتل میں جب حسین میتیں اٹھا رہے تھے، اللہ اکبر، تو حسین کے پاس اکبر رخصت کے لیے آیا، اور جاؤ پالنے والی ماں کے پاس جاؤ، ہماری نمازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دل سوائے ہمیں کربلا کے نہیں پڑھ سکتا کوئی مسائل، کسی میں تاب عزت نہیں جو حسین پہ کیا گزر گئی۔ آواز دیا، پالنے والی ماں کے پاس جاؤ۔ زینب پالنے والی ماں کے پاس علی اکبر آئے، اماں کو بھی اماں اجازت دے دے تو ماں لیلا کے پاس جاؤ، تو وہ اماں آپ کے پاس بھیجتی ہیں، اللہ جانے کیسے اجازت ملے۔ عزیزوں میری طرف دیکھیے گا اور ذرا غور سے دیکھیے گا، تابوت اسی پر آ جائے گا۔ اگر آپ برداشت کر لیں گے تو پھر زینب کو شکوہ ہوگا۔ رونے والوں، تاریخ کہتی حسین ابن علی السلام نے کربلا کے بالکل قریب تھے، ایک مقام پہ مولا بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں کہ آقا حسین زار و قطار آنسو بہ رہے تھے۔ علی اکبر قریب کھڑے تھے، پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہا اکبر میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے۔ کہ بابا کیسا خواب؟ آواز دیا، اکبر میں نے دیکھا ہے کہ خون کا دریا ہے، اس دریا میں میں کھڑا ہوں۔ بابا کہاں میرے لال؟ پھر میں نے دیکھا کہ میرا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ تو بابا پھر میں نے دیکھا کہ میرا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ آواز دی، بابا خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آواز دی، ان قریب مقتل میں لاشیں پڑی ہوں گی۔ کہ بابا داہنا بازو؟ کہ میرا داہنا بازو میرا عباس ہے۔ کہ بابا کا میرا داہنا بازو میرا عباس ہے، وہ بھی مارا جائے گا۔ کہ بابا بایاں بازو؟ کہ میرا داہنا بازو کو عباس مارا جائے گا۔ علی اکبر کہتے بابا بایاں بازو؟ کہ میرا داہنا بازو عباس مارا جائے گا۔ کہ بابا میں سمجھ گیا کہ آپ کا بایاں بازو کون ہے۔ کہ کون؟ کہ بابا وہ میں علی اکبر ہوں، بابا میں بھی مارا جاؤں گا۔ حسین نے ہاتھ رکھ دیا، نہ اکبر آہستہ سے خیموں میں یہ آواز نہ پہنچ جائے۔ ذرا سوچو اس اکبر کی میت خیمے پہ کیسے گئی ہوگی۔ سنیے علماء موجود ہیں، میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ حسین نے کئی دفعہ اکبر کو رکھا ہے پھر اٹھایا ہے۔ رکھا ہے جانتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ حسین ناتواں ہو گئے تھے، نہیں، اس وجہ سے کہ حسین کو ڈر یہ تھا کہ خیمے سے کوئی بی بی باہر نہ آ جائے۔ اب جو اکبر کو دے کے چلے، آواز دی، لیلا تمہارا اکبر آ گیا ہے۔ قصہ دوڑی بھی گئی، دیکھا لیلا جانا تو چاہتی ہے، پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ آواز دیا، میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، مجھے میرے اکبر تک لے کے چلو۔ لوگ حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ آ گیا۔
لے کے لاش جوان ایک غریب باپ دے رہا ہے یہ صدا کیا کوئی ہے جو مدد کرے جوان کا لاشا ہے حسین بوڑھا ہے جوان کا لاشا ہے حسین بوڑھا ہے ظالمان میرا نورین مار ڈالا میری زندگی میں اب رہا نہیں اجالا اور سینے پہ سر کا زخم جب سے میں نے دیکھا چھا گیا ہے یوں میری نظر ڈلے اندھیرا دیکھتا ہوں میں جہاں ہر طرف بس ہوا دکھ نہیں رہا ہے مجھ کو کوئی راستہ کیا کوئی ہے جو مدد کرے جوان کا لاشا ہے حسین بوڑھا ہے دوری ہے بہت ابھی یہاں سے میرا خیمہ میں ضعیف ہوں میری کمر بھی ہے خمیدہ جب قدم بڑھا رہا ہوں میں یہ لاش لے کر نوجوان کے پاؤں کھینچتے ہیں خط زمین پر لاش ہے طویل تک آپ ہی کرو مدد ماں کہاں ہوا کے ساتھ دو حسین کا کیا کوئی ہے جو مدد کرے جوان کا لاشا ہے حسین بوڑھا ہے ارے لاش ڈھونڈتے ہوئے کئی دفعہ گرا میں گھٹنیوں کے بل یہاں تلا گیا میں اب اگر گروں گا لیکن نوجوان کی میت ہوگی میرے لاڈلے کی لاش ہزیاں کوششیں تو کی مگر رک گیا یہ سوچ کر لاش کو نہ ہو اذیتوں کا سامنا کیا کوئی ہے جو مدد کرے کوئی ہے جو مدد کرے شہزادے علی اکبر کا تابوت اٹھ رہا اور یہ صدائے نوحہ جسے آپ سن کے آنسوؤں کا نذرانہ اپنے مظلوم آقا کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کیا قیامت کی گھڑی تھی جب حسین لاش اکبر کو لے کے خیمے کی طرف رواں تھے چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے آئے علی اکبر کو خیمے تک لے جایا گیا بہن کا انتظار رہ گیا لیلا کا جوان بیٹا مارا گیا اب ذرا اس طرف دیکھیے آپ کے درمیان ایک 18 سال کے کربلا کے یوسف آل محمد کے تابوت کے بعد یہ علی اکبر ہے یہ جو آ رہا ہے یہ علی اصغر ہے اس کی عمر محض 6 ماہ ہے 17 دن کا تھا جب مدینے سے چلا تھا
کربلا آیا تو 6 ماہ کا ہوا، اکبر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، یہ وہ بے شیر ہے جو دنیا سے اپنے بابا کا خراج لے رہا ہے، نہایت ہی کم سنی 6 مہینے کی عمر کیا ہوتی ہے۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں ہمیں اپنے ملک بھارت دیش پر ناز ہے، گرو ہے، فخر ہے۔ ہمارے اس ملک میں ہمارے سناتن دھرم کے لوگ بھی ہمارے ساتھ عزاداری میں شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہندو بہنیں سڑک پر دودھ و شربت لیے بیٹھی ہوتی ہیں 10 محرم کو۔ ان سے پوچھا جاتا ہے بہن تم یہ دودھ و شربت لے کے سڑک پہ کیوں بیٹھی ہو؟ آواز دیتی تمہیں پتہ نہیں کہ بابا حسین کی شہادت کی یاد میں جلوس آنے والا ہے؟ پھر کہ ہم یہ دودھ لے کے بیٹھے ہیں، جیسے ہی تعزیہ گزرے گا ہم اپنے بابا حسین کی خدمت میں یہ دودھ اور اس کے 6 مہینے کے علی اصغر کی یاد میں پیش کریں گے اور کہیں گے بابا حسین تمہارا 6 ماہ کا بچہ پیاسا مارا گیا، اے حسین بابا آپ بھارت دیش آ جاؤ، آ گئے ہوتے۔ یہ تو وہ دھرتی ہے کہ جہاں جانوروں کی ہتیا کو بھی پاپ سمجھا جاتا ہے، تمہارا اصغر بچ جاتا۔ عزیزوں احساس کیجئے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا ایران کا ایک واقعہ، ایک عالم دین کا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزر رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ مصائب کیا پڑھوں، حالانکہ دامن وقت میں اب تو گنجائش بھی نہیں رہی ہے، دور دراز سے زائرین آئے ہوئے ہیں، انہیں لوٹ کے گھر بھی تو جانا ہوگا، شام ہوگی تو بچیاں گھبرائیں گی، اس لیے کہ فطری طور پہ پرندے بھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں، فطری طور پہ بچے بھی شام ہوتے ہوئے انہیں گھر کی یاد آنے لگتی ہے۔ مگر یہ تو کربلا تھی کہ جہاں لوٹ کے جو آئے وہ واپس نہ کر سکے۔ لاشوں کے درمیان مائیں بے چین بیٹھی ہوئی تھیں، رونے والوں۔ شام کا وقت تھا، ایران کے والد اپنی فیملی کے ساتھ گزر رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ سرد رات تھی، بہت ٹھنڈی رات، -ڈگری ٹیمپریچر، اس میں وہ گزر رہے تھے۔ حالانکہ جس جگہ سے وہ گزر رہے تھے وہ شاہراہ بالکل خاموشی تھی، سناٹا تھا، دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ کسی اسنا میں اچانک سے ان کی گاڑی بند ہو گئی، گاڑی خراب ہو گئی۔ آخر کار وہ گاڑی سے اترے، بہت کوشش کی کہ گاڑی سٹارٹ ہو، وہ گاڑی سٹارٹ نہ ہوتی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ مائنس ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے اندر کا بلور بھی بند ہو رہا تھا، اور ٹیمپریچر تو مائنس میں تھا ہی۔ اصل میں وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ وہ خود تھے، ان کی بیوی تھی، ان کی بیٹی تھی، اور گودی میں ان کا ایک بچہ تھا۔ وہ بہت بے چین تھے، اس لیے کہ بچہ بہت چھوٹا ہے، اس احتیاط سے اہتمام سے نہیں چلے تھے تو کرتے کیا۔ آخر کار انہوں نے بہت کوشش کی، جب گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی تو اب وقت آ پڑا تھا کہ مدد مانگی جائے۔ وہ سڑک پہ آئے اور ہر گزرنے والی گاڑی کو اشارہ کرتے، مگر وہ گاڑی نکل جاتی تھی، کوئی بھی گاڑی نہیں رکتی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ غربت بڑی بری چیز ہے، غربت خدا نہ کرے کوئی غریب ہو اور غربت کا عالم ہو۔ عزیزوں کو کہتے ہیں کہ میں ایک ایک گاڑی کو آواز دیتا رہا، کوئی گاڑی رکنے کو تیار نہ تھی۔ آخر کار میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، میری بیوی کی نظر مجھ پہ پڑی، میں رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی، کوئی مدد بھی نہیں کر رہا، کیا کرو؟ کہ دل چھوٹا نہ کرو، ہمت نہ ہارو۔ کہ پھر اس نے اشارہ کیا، گودی والا جو بچہ تھا کیسے اپنی گود میں لو، اس نے گود میں لیا، کہ سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے ہی وہ سڑک پہ کھڑا ہوا ہر گزرنے والی گاڑی رک گئی، کوئی دودھ لے کے دوڑا، کوئی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، کوئی مدد کے لیے کرنے لگا، کوئی گاڑی آگے نہیں گئی، سب مدد کے لیے آ گئے۔ آخر کار سب نے مدد کر دی، گاڑی سٹارٹ ہو گئی، لوگوں نے مدد کی، دودھ جس کے پاس تھا اس نے بچے کے لیے دے دیا، اور آخر کار یہ لوٹ کے واپس آ گئے۔ گھر پہنچے، سجدہ شکر میں سر رکھا، معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس امتحان کی گھڑی سے ہم گزر گئے، تیری رحمت اور کرم ہوئی کہ لوگ مدد کے لیے آ گئے۔ عزیزوں اب وقت تھا آرام کرنے کا، آرام کرنے گئے، رات کا وقت تھا، نصف شب گزر چکی تھی کہ اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ گھر کے حصے سے کسی کے گھٹ گھٹ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے گھٹ گھٹ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ بے چین ہو کے اٹھی، کون رو رہا ہے؟ تلاش کیا تو شوہر نظر نہیں آتا تھا، دیکھا گھر کے ایک حصے میں زمین پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ اس نے کہا تم رو کیوں رہے ہو؟ ارے اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں وہ یاد آ گیا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لوگ مدد کے لیے آ گئے، جسے جیسے ممکن تھا اس نے مدد کیا۔
ارے احتیاط سے خیریت سے گھر تو پہنچ گئے، دیکھو تمہارے بچے بھی سلامت ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ وہ رو کر کے کہتا ہے کہ میں اپنی تنہائی کا ماتم نہیں کر رہا ہوں، کہ مجھے حسین یاد آ رہا ہے، مجھے غریب زہرا یاد آ رہا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ ایک چھوٹے بچے کو ہاتھ میں لیے سوالات کر رہا تھا، پانی مانگ رہا تھا، مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ بچے نے سوکھے ہوئے ہونٹ پہ اپنی سوکھی ہوئی زبان پھرائی، آواز دیا میں پیاسا ہوں، کسی کو رحم نہ آیا۔ رونے والا گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا خدا کے لیے، یہ اس غریب ماں کے غریب بچے کا جنازہ آ رہا ہے کہ عزیزوں جس کا نام رباب ہے، رباب، ہائے حسین آپ کی غربت کو لاکھوں سلام ہو۔ رونے والوں یہ 6 مہینے کا بے شیر ہے جسے حسین مقتل میں لے کے گئے تھے، زمین پر رکھ دیا، کسی کو رحم نہ آیا، تانا دیا گیا۔ حسین نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، آواز دی میرے لال تم حجت خدا کے بیٹے ہو، میرے لال اپنی پیاس کا اظہار کرو۔ اس نے پیاس کا اظہار کرا، بابا کی طرف دیکھا، آواز دی میرے لال معاف کر دینا میں تجھے پانی نہ دلا سکا۔ ہرملا کا تیر چلا، بچے نے ہومک کے اپنی گردن پہ لے لیا، بابا کی طرف دیکھا، دنیا کہتی ہے اصغر تیر کھا کے مسکرایا ہے، اصغر تیر کھا کے مسکرایا ہے، ہاں اصغر تیر کھا کے مسکرایا ہے، اس لیے کہ اصغر کو پتا ہے کہ غریب باپ صبح سے میتیں اٹھا رہا ہے، غریب بے کس بابا ہے، تیر کھا کے رویا نہیں، تیر کھا کے مسکرایا ہے۔ اپنے زبانے بے زبانی میں کہا ہوگا بابا غم نہ کرنا میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں، اماں سے جا کے کہہ دینا کہ اصغر تیر کھا کے رویا نہیں ہے ورنہ اماں مر جائے گی۔ آواز دیا ہوگا جا کے کہہ دینا تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی، 900 مارو جانے رباب کا جھولا آ رہا ہے، سب کا تابوت آیا ہے، اصغر کا جھولا آ رہا ہے، یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ سینے لگا لو لوری سنا دو، مجھ کو سلا دو ماں، مجھے نیند آتی ہے، نیند آتی ہے، رات ہے پہلی قبر کے اندر، کیسے رہوں گا تنہا، تیرا چل پاس نہیں ہے، کیسے بھلا کھیلوں گا، تو ہے کہاں پر یہ تو بتا دے، کیوں ہے اندھیرا ماں، مجھے نیند آتی ہے، نیند آتی ہے، ارے اس کی کیا اولاد نہیں تھی، پانی تھا جس سے مانگا، جس گراتے ہیں ناکوں کو، تیر وہ مجھ کو مارا، ظلم تو دیکھو، تیر وہ میرے قد سے بڑا تھا بھیا علی اکبر سے زیادہ زخمی ہے میرا سینہ، سہم گیا دل
जो मुझको मारा, मैं तो सुकून से कब्र में अपनी सोया हुआ था। बेशीर हुसैन आका के 6 माह के लिए इस वक्त शशमाह मुजाहिद का झूला जिसे आप अपने कानों पर लिए हुए मातम कर रहे थे, अब मेरी गुजारिश है जो हजरात बैठे हुए हैं, सच है कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं। वो तो सज्जाद गरीब के हिस्से में था जिसे धूप में खड़ा रखा जाता था। मेरी गुजारिश है आप सब करीब आ जाएं, रुखसत का लम्हा है, गरीब ज़हरा का ताबूत आ रहा है। हुसैन इब्न अली का जिसे बतूल ने चक्कियाँ पीस पीस के पाला था, औसो गवारों अब करीब आ जाओ, इसलिए कि हुसैन गरीब का ताबूत आने वाला है जिसे करबला में रुला रुला के शहीद किया गया। आइए दुआ करता हूँ कि खालिक कायनात आप सबको करबला मौला जाने की तौफीक इनायत फरमाए। आप ज़ियारत के लिए करबला मौला जाएं। आज एहसास की दुनिया में अपने वतन की सरजमीन पर हुसैन गरीब को आप सलाम कर रहे हैं, पुरसा पेश कर रहे हैं। हालांकि मैं सिर्फ इतना सा कह दूँ कि उस ताबूत को लाओ, मुझे न रुखसत पढ़नी न शहादत पढ़नी, तो आपकी नज़र ताबूत पे पड़ेगी तो आप अपने आंसुओं को रोक न सकोगे। इसलिए उस गरीब को हुसैन कहते हैं। 1900 ज़फ़र तले चार चार तक ज़ैनब लेकर हुसैन तड़पता है ख़ाक पर। उस प्यासे को जिसे पसे गर्दन ज़िबा किया गया, लाइनों को रहम न आया, कई कबीलों ने एक साथ मिलकर जिसे लूटा है उसे हुसैन कहते हैं। अजीज़ों, जो आवाज़ दे रहा था कि मख्तल में मुझे रुला रुला के शहीद किया गया, उसे हुसैन कहते हैं। सच है, खुदा उन कांधों को सलामत रखे जिन्होंने 18 बनी हाशिम के ताबूत उठाए हैं। मख्तल में हुसैन ने अकेले मैयतें उठाई थी, किसी को रहम न आया था। मैं दुआ करता हूँ खालिक आप सबको करबला मौला जाने के सादत नसीब फरमाए। माबूद, ये तमाम सोगवार की आंखें फराब बनी हैं, हुसैन आका की गुरबत पे रो रहे हैं। मुझे एक वाक़या याद आ गया, बस वो पढ़ते हुए मैं ताबूत लाने की गुजारिश करने वाला हूँ, इस यकीन के साथ कि करीब आ जाओ, बतूल के लाल के ताबूत के करीब आ जाना। कह देना आका बहन बहुत बेचैन है, कह रही है कि बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई में, लेकिन बिन भाई के कहलाई तो मर जाएगी ज़ैनब। भैया अब बिन भाई के ज़ैनब कहलाएगी, सकीना यतीम हो गई। आका बेटी रुखसार पे तमाचों के निशान उतर आए। मौला आप मदीने से लेके करबला तक आए, अब करबला के बाद असीरों का काफिला और तन्हाई है। आपकी शहादत को बहन बचाने जा रही है। रोने वालों दुआ कीजिए कि खालिक आपको करबला जाने की तौफीक इनायत फरमाए। एक ज़ायर ऐसे ही मजलिस में शरीक होता है, हिस्सा लेता है, मुझे अचानक बार बार जाने क्यों ये वाक़या, हालांकि मैं पढ़ चुका हूँ, ज़बान पे आ रहा है, शायद मुझे पढ़ना है, इसलिए मैं बस इसे आपके सामने जिक्र करते हुए ताबूत लाने की गुजारिश करूँगा। मगर गौर से सुनना, जब ये एहतमाम ख़त्म हो जाए, अपने बच्चों के साथ सवारियों पे बैठ जाना, घर जाने लगना, तो याद रखना कि हुसैन करबला में रह गए, सकीना सफ़र करने जा रही है, ज़ैनब सफ़र करने जा रही है, सज्जाद का सफ़र का आगाज़ हो रहा है। रोने वालों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ज़ायर मजलिसें सुनता है, तड़प जाता है। उसने दुआ की, किसी ने उससे कहा कि तुम्हें करबला जाना है, उसकी खुशी का ठिकाना न था। वो खुशी खुशी जल्दी जल्दी सामान्य सफ़र तैयार किया, सामान्य सफ़र तैयार करके वो घर के लिए जाने लगा। अजीज़ों, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जैसे वो घर जाने लगा तो उसी असना में उसने जब करबला की तरफ बढ़ा है और जैसे ही उसने सरजमीन करबला पे कदम रखी, फूट फूट के रोया। और यही वो ज़मीन है जहाँ हुसैन को रुलाया गया, यही वो ज़मीन है जहाँ हुसैन को सताया गया, यही वो ज़मीन है जहाँ हुसैन ने अकबर की मैयत। अजीज़ों, वो इतनी विजदानी कैफियत थी उसके ऊपर, उसने अपना पासपोर्ट निकाला और फाड़ दिया और कहता ना, अब मैं घर नहीं जाऊँगा, अब मैं वापस वतन नहीं जाऊँगा, मैं यहीं मर जाऊँगा। आखिरकार रोज़ हरम में जाता, हुसैन की गुरबत पे रोता, पुरसा पेश किया करता था। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक साल गुजर गया। उससे जब कोई कहता घर चले जाओ, तो कहता मैं तुमसे कहता हूँ ना कि मैं घर नहीं जाऊँगा।
عزیز ایک روز حرم میں بیٹھا تھا کہ کانوں میں آواز ہے، اے زید تو گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ چونک کے اٹھا، زری کے قریب آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کیا میرا یہاں رہنا گوارا نہیں ہے؟ کیا کوئی بے ادبی اور گستاخی ہو گئی ہے؟ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں واقعے کو، اس لیے کہ میرے کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے، رونے والوں شاید غریب کا جنازہ قریب آنے والا ہے۔ عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑی بے چینی ہے، ذرا محسوس کرو شاید حسین غریب کا تابوت آنے والا ہے۔ وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا کیا کوئی غلطی، کوئی گستاخی ہو گئی؟ میرا رہنا یہاں اچھا نہیں لگتا۔ آواز آئی، اے زائر جا گھر چلا جا۔ وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ میرا رہنا گوارا نہیں۔ کہا نہیں، وجہ یہ ہے کہ جب سے تو یہاں آیا ہے اپنی ایک چھوٹی بچی کو گھر چھوڑ کے آیا ہے، وہ ہر روز میرے آزا خانے میں آتی ہے، شام کو کہتی میرا بابا چلا گیا ہے، اسے واپس بھیج دو، اسے واپس بھیج دو۔ میں کہوں گا مولا ایک بیٹی کا رونا گوارا نہیں، ذرا خاموش ہو جاؤ، سنو بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، غریب زہرا کا جنازہ آ رہا ہے۔ ہائے کیا قیامت رہی ہوگی جب زہرا کا نام سب آخر کے لیے آیا ہوگا، کیا قیامت رہی ہوگی۔ شیطانیوں نے حلقہ بنایا، اے میرے والی و وارث کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ لوگ حسین رخصت ہو رہے ہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ بہن نے بھائی کو سوار کیا، لو آ گیا جنازہ، سرو سینہ پیٹو، ماتم کرو، تابوت آ رہا ہے۔ اے سوگوارو ذرا خاموش ہو جاؤ، جتنے جنازے گئے ہیں سب کو تم نے دیکھا ہے، ذرا اس جنازے کو دیکھو، یہ فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا ہے، بطول کے غریب لال کی میت آ رہی ہے۔ اے حسین آواز دے رہے ہیں اماں آخری سلام، بہن آخری سلام۔ زینب نے سوار کیا، حسین پسے گردن ذبح کر دیے گئے، سجاد تڑپ کے رہ گئے، ہائے ہم یتیم ہو گئے، لو پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا گیا، زمین کربلا۔ سیدھا حسین جناب علی موسیٰ مخصوص انداز میں کوسہ پیش کر رہے ہیں۔ کوئی لگاتا ہے سنا گنا